دین اسلام کے کچھ عقائد ہوتے ہیں اور کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ عقائد آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین اسلام کی ضروریات ہیں۔ ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایمان ہوتا ہے۔ اسلام تو وہ جو کلمہ پڑھ گیا وہ تو اسلام تو لے آیا، لیکن اب جو اسلام کی جو اصل جو روح ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی آپ ذرا سمجھیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت تم پر فرض ہے، میرے اہل بیت کی محبت تم پر فرض ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الناس، او لوگو، میرے بعد میرے صحابہ پر اپنی زبانیں نہ کھولنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت پھر ہم پر فرض قرار دی گئی اور محبت صحابہ کو بھی ضروری قرار دے دیا گیا۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ دین اسلام کی ضروریات ہیں، لیکن جو ایمان کی جو حرارت ہے نا، وہ یہ دو پہلو ہی ہیں کہ ہم محبت اہل بیت بھی کریں اور صحابہ کا بھی احترام کریں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قل لا اسألکم، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ جب دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، تبلیغ کا عمل شروع ہوا، تو حضور کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوا کرتا تھا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہوتا تھا۔ اب یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کی ہماری خانقاہیں ہیں، بہت سارے مریدین آتے ہیں، ان کا کھانا پینا ہوتا ہے، ان کی رہائش کا جو خرچہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ حضور کے خرچے بڑھ گئے ہیں، اب ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں ہے، تو بہت سارے صحابہ نے سوچا کہ ہم کچھ نذرانہ مہینے کا اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں نظر پیش کریں گے۔ تو سب سے آگے انہوں نے حضرت عباس، حضور کے چچا ہیں، ان کو آگے لگایا کہ آپ یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یہ نذرانہ وہ قبول فرما لیں۔ اب حضور نے وہ جو نذرانہ قبول کیا تو حضرت جبریل امین آیتیں لے کر آ گئے۔ حضرت جبریل امین آ کے فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اب کرنا کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ، میں تو آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ یہ فیصلہ اللہ کا بھی ہے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ ہمارے ہاں نا واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے، لیکن کچھ اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت امام حسین مظلوم تھے اور وہ ہائے ہائے تھی، اور وہاں پہ گئے اور ان کو پکڑ لیا اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور رونے دھونے کا نام واقعہ کربلا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان بھی یہی سمجھنے لگا ہے کہ یہ مظلومیت کا کوئی نشان ہے، کہ خدا نہ خواستہ حضرت امام حسین وہاں پہ مجبور تھے۔ اور میرے بھائی حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وادی زیزار میں حضرت اسماعیل ایڑی مارے تو چشمہ نکل سکتا ہے، یہ تو پھر خاندان رسول تھا، یہ تو پھر خاندان رسول تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ کیا چشمہ نہیں نکل سکتا تھا؟ ہمارے یہاں پہ ایک وہ میں ٹی وی پہ بعض دفعہ ایڈ آ جاتی ہے، تو وہ پیچھے واقعہ کربلا لکھا ہوا ہے، آگے چند ایک گھوڑے کھڑے ہیں اور اس کے اوپر تیر برسائے ہوئے ہیں اور ایک درخت دکھایا جا رہا ہے اور وحشت ناک ایک منظر دکھایا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ واقعہ کربلا تو ہمیں شجاعت اور بہادری سکھاتا ہے، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، یہ چند ہی دنوں کا اقتدار ہے، لیکن ظالم کے آگے کھڑے ہونا، یہ واقعہ کربلا کا درس ہے۔ حضرت امام حسین سے بڑھ کر بھی کوئی دلیر ہو سکتا ہے؟ ہم ان میں کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں، یوں واقعہ کربلا، اب یہ پتہ نہیں ہائے ہائے کہاں سے آ گئی ہے، لیکن اب چونکہ سارے ماحول کو لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنا جو ہمارا جو فقہ ہے ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، لیکن ہمارے نزدیک واقعہ کربلا شجاعت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے۔
ایک اور میں آپ کے مسئلے کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ دین اسلام میں جو گناہ کبیرہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی سزا 80 کوڑے رکھی ہے. یعنی اپنی عام زبان سمجھو تو 80 چھتر جنہوں پکے نے 80 کوڑے. آپ ذرا جملہ سنیں حضرت مولا علی شیر خدا کا. مولا علی شیر خدا کا جملہ بھی پھر شیر خدا جیسا ہی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے مجھے، حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اگر کسی بندے نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے اوپر کرنے کی کوشش بھی کی، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. گویا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ جس کا جو مقام ہے. نبی پاک نے جب بھی ان کی ترتیب فرمائی نا، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، اور چوتھے حضرت مولا علی شیر خدا. حضرت مولا علی شیر خدا کا خاندان ہے. اب واقعہ کربلا کا مجھے حکم ہوا کہ آپ نے واقعہ کربلا پر تھوڑی بہت بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مسلک بھی بیان کریں گے کہ ہمارا عقیدہ واقعہ کربلا کے بارے میں ہے کیا. عمر بن سعد یہ گورنر تھا کوفے کا، اس کو 1-2 صوبوں کی گورنری ملی ہوئی تھی. تو اس نے، عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ جا کے جو ہے نا کہاں پہ 72 ہیں اور کہاں پہ 22,000 کا لشکر ہے. تو اس بندے نے، عمر بن سعد نے آفر دی اس کو کہ تجھے 2 صوبوں کا گورنر بناؤں گا. چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو اپنا قائل کیا جاتا ہے، جس طرح یہ ہمارے ایم پی ایم این اے جیسے ووٹوں سے ایک سال پہلے نہیں نکلتے اپنے گھروں سے، تو آپ کو قائل کرتے ہیں جی تاڑیاں گلیاں بھی پکیاں ہونگیاں تو تاڑے بازار بھی صحیح ہو جائیں گے، تاڑے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں سیاسی طور پر کہ کسی کو قائل کرنا ہو، اپنے انڈر کرنا ہو، تو اس کو پھر اپلائی کیا جاتا ہے. تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ جاؤ اور حضرت امام حسین سے بیعت لو. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد جو مسلمانوں کے متفقہ امیر تھے، جو خلافت تھی جن کے پاس، وہ حضرت امیر معاویہ تھے. یہاں پہ یہ بھی عقیدہ ہمیں گھڑ لیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ پر جو لان تان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر آپ سنیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کہ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا اور حضرت امیر معاویہ کا مقام ایک ہے؟ وہ آسمان ہے تو یہ زمین ہے، مراتب فرق بے شمار، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سروں کے سردار. اور ان پر تان و تشنید کار فجار، کار فجار کا یہ کام ہے کہ ان دونوں پر کوئی تان کرے، کوئی بات کرے. حضرت امیر معاویہ چونکہ متفقہ امیر تھے، تو اس کے بعد ان سے پہلے حضرت امام حسن بھی وصال کر گئے. اب صحیح بخاری کے لفظ سنیں، حضور نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب میری امت کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، یہ میرا بیٹا حسن ان 2 گروہوں کی آپس میں صلح کرائے گا. جب حضرت امام حسن نے جب صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، اب میرا خیال ہے حضرت امام حسن کو ماننے والا اب اس کو یہ عقیدہ رکھ لینا چاہیے کہ اگر امام حسن نے صلح کر لی تو ہمیں بھی صلح کر لینی چاہیے. ہماری مجبوری امام حسن ہے، امیر معاویہ نہیں. اہل بیت سے ہم نے پیار کیا نا، ہماری مجبوری امام حسن ہے. امام حسن نے جب صلح کر لی تو ہمارا کام نہیں بنتا کسی پر کوئی تان و تشنید کرنے کا. ہاں ان کا جو بیٹا یزید ہے اس کا اور معاملہ ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. وہ ظالم بھی تھا، فاجر بھی تھا، فاسق بھی تھا. اب دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں اگر کوئی کمزور عقیدہ رکھے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن ان کا بیٹا کافر تھا. اب بیٹے کے جو گناہ ہیں ان کی سزا باپ کو نہیں دی جا سکتی، وہ تو نبی ہیں. اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کے جو اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے سارا خمیازہ ہم حضرت امیر معاویہ پر نہیں ڈالیں گے. میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. مسلمانوں کے جو متفقہ امام تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے. تو کچھ لوگوں نے یہ رائے دی حضرت امیر معاویہ کو کہ حضور آپ کا جو بیٹا ہے نا، یہ ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے ایم پی اے کو بھی مشورہ دے دیتے ہیں کہ اگلا پتر ہی تہاڈا ایم پی اے بنے گا کہ اے سیٹ باہر نہ جاوے. تو ان کے گرد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یزید کو آپ جو ہے نا امیر المومنین بنا دیں. تو
حضرت امیر معاویہ کے یہ سند کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے حوالہ دیکھنا ہو تو کتابوں میں موجود ہے، میں دکھا بھی دوں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرماتے ہیں کہ اپنی خلافت نہ 3 بندوں کے سامنے پیش کرنا۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ایک عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر، اور تیسرے بندے تھے حضرت امام حسین۔ ان کے آگے تم اپنی خلافت رکھنا، اگر یہ تینوں قبول کر لیں تو امیر بن جانا، ورنہ چپ کر کے گھر بیٹھ جانا، چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ عرب میں آج بھی یہ رواج ہے، اگر کوئی پچھلا ان کا بادشاہ مر جائے تو اس کی خبر وصال کی اگلے بندے کو نہیں دیتے جب تک اگلا بندہ پوری طرح قابض نہ ہو جائے، پوری طرح قابض نہ ہو جائے، اس کی خبر کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ پوری سلطنت کو اپنے قابو میں کر لے، اس کے بعد پھر اس کی خبر شائع ہوتی ہے کہ وہ وصال کریں گے۔ یزید ایک بڑا چاتر اور چالاک اور مکار آدمی تھا، اس نے جب یہ خلافت اکٹھی کی تو اس نے اس خبر کو چھپا کے رکھا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، اور اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، اس کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ زبردستی حضرت امام حسین سے آپ بیعت لیں۔ اب وہ زبردستی ان کو خط آیا۔ اب مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ تینوں صحاب حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین آپ تشریف فرما ہیں اور کچھ ضروری امور پر ڈسکس ہو رہی ہے، تو اتنے میں قاصد آتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کو مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ بلا رہا ہے، یزید کا ایک خط آیا ہے۔ حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا، آپ سمجھ گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اب یہ یزید یہ چاہتا ہے کہ ہم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور ہمیں اسی لیے بلایا گیا۔ آپ کو تفتیش ہوئی کہ یزید ایک مکار آدمی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہو۔ ان دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ حضور آپ نہ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر دے۔ حضرت امام حسین دلیر آدمی تھے، فرماتے ہیں کہ حسین کو کچھ نہیں ہونے لگا، حسین کو کچھ نہیں ہونے لگا۔ وہ دونوں جو باقی 2 یار تھے، وہ یار تھے نا، پھر وہ کہنے لگے حضور آپ مہربانی کریں 14 بندے آپ ساتھ لے جائیں، اگر ایسی کوئی بات ہوگی آپ کوئی بات بلند آواز سے کہہ دینا، یہ 14 کے 14 جانثار اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ خیر حضور امام حسین 14 بندوں کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں مدینہ کے، وہاں پر جا کے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کہتا ہے باتیں 2 ہی ہیں، یا بیعت کر لیں تو یا جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ بیعت تو میں نے نہیں کرنی، یہ امام حسین کی تعلیمات ہیں، ہم لوگ یہ نالیوں اور نلکوں پہ اور روڈوں پہ بکنے والے لوگ ہیں، لیکن امام حسین کی تعلیمات دیکھیں، جو بندہ دین کے خلاف ہو اس کے حق میں ووٹ دے دوں، اس کے ہاتھ کی بیعت کر لوں۔ اب یہ جو بیعت کا حقیقی مقصد ہے وہ بھی سمجھ لیں، بیعت کا مطلب صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہوتا، بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیرے گناہ میں تیرے نیکی میں شامل ہوں، تیرے سیاہ سفید کا میں بھی ذمہ دار ہوں، کیونکہ تجھے میں نے اقتدار میں لے کے آنے کی میں بھی ایک وجہ تھا۔ اب ہمارے نظام میں بیعت کی جگہ ووٹ نے لے لی ہے، ووٹ کو عزت دو، یہ جو ایسے گھسے پٹے نعرے آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اب بیعت کی جگہ ووٹ نے لے لیا۔ جب آپ کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس کے حق میں کھڑے ہیں، اس کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے اور اس کے سیاہ سفید کے آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے کہ بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جیسے تمہارا ارادہ ہے۔ اب وہ ولید بن عتبہ جو مدینہ کا گورنر تھا وہ ذرا نرم دل آدمی تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے بھی عقیدت رکھتا تھا، اہل بیت سے بھی عقیدت رکھتا تھا۔ کہنے لگا کہ حضور میں تو غلام بندہ ہوں، سرکاری آدمی ہوں، مجھے تو یزید نے خط بھیجا ہے تو میں نے تو پیغام ہی دیا ہے، باقی جیسے آپ کا دل کرے۔ اس نے تو یہ پیغام دے دیا۔ پاس ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا نام تھا عبد الملک بن مروان، اس نے شرارت کی، وہ کہنے لگا ولید بن عتبہ سے کہ امام حسین کو یہیں پہ روک لو، یہ چلے گئے نا تو سارا کا ساری گورنری تمہارے سے نکل جانی، ساری کی ساری حکومت نکل جانی ہے۔ امام حسین کوئی چھوٹے موٹے آدمی ہیں۔ جب حضرت امام حسین کے کانوں میں یہ بات آئی نا، حضرت امام حسین نے کہا او ابن مرجانہ،
یہ کان میں کیا کانا پھوسی کرتا ہے؟ تو باہر آ نا میدان میں، تجھے بتاؤں کہ امام حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو باہر آ نا، یہ شرارت کیوں کر رہا ہے؟ تو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، لڑنا ہے تو میرے سامنے لڑ، لڑنا ہے تو میرے سامنے لڑ۔ حضرت امام حسین کے بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ حضرت امام حسین ولید بن عتبہ جو مدینہ کا گورنر تھا، اس سے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، راتوں رات میں آؤں اور بیعت کر کے چلا جاؤں؟ کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ امام حسین نے بیعت کر لی ہے، اب لوگوں کو دکھاؤ گے کہ دیکھو جی امام حسین نے اگر بیعت کر لی تو تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ طریقہ وہ اپناؤ جو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، طریقہ وہ اپناؤ جو حضرت عمر فاروق کا ہے، انداز وہ اپناؤ جو حضرت عثمان کا ہے، جو حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے۔ صبح جمعہ ہوگا، جمعے میں لوگ اکٹھے ہوں گے، اس میں یہ بات کہو، اگر لوگ سارے بیعت کر لیتے ہیں تو پھر حسین بھی کر لے گا۔ یہ کیا بات ہوئی چھپ کے آپ میرے سے بیعت؟ اب یہ جو عام بندے کی جو ووٹ ہوتا ہے نا، یا جو عام بندے کی جو بیعت ہوتی ہے وہ عام سی ہوتی ہے۔ اب جو خاص بندے کی جو بیعت ہے وہ خاص بندے کی بیعت ہے، اب وہ اس کا کوئی معنی بھی ہوتا ہے، اب وہ خاص بندے کی بیعت وہ خاص ہی ہوتی ہے۔ آپ جب باہر آئے تو اتنے میں آپ کے جو دو دوست تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بھی باہر کھڑے تھے۔ آپ کے ایک بھائی تھے حضرت عبداللہ بن حنیف، وہ بھی باہر کھڑے تھے، اور بھی لوگ جمع ہو گئے کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے، حضرت امام حسین اندر اکیلے ہیں۔ تو جب باہر آئے تو مشورہ کیا کہ اس طرح سے ہمیں مجبور کیا گیا کہ یا تو بیعت کر لو تو یا جنگ کر لو۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ باہر آئے تو سارے ساتھیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم نا عراق سے بھی لوگ منگواتے ہیں، مکہ سے بھی لوگ منگواتے ہیں، تو مشاورت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی گلیوں لہو لہان ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ان کو یاد آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں خون آلود ہوں گی۔ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، میں مدینہ شریف کی جو عزت ہے وہ پامال نہیں ہونے دینا چاہتا۔ لہٰذا وہ پوچھنے لگے حضور اب کریں گے کیا؟ حضرت امام حسین کا بڑا سمجھ لیں کہ اب وہ لفظ ہی مجھے نہیں مل رہا، میں کیا اس لفظوں میں بیان کروں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں مدینہ ہی چھوڑ جاؤں گا۔ یہ مدینے کی تقدس ہے۔ آج ہمارا حاجی جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ ٹک ٹاک سے اس کو فرصت نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین نے بتایا کہ وہ مدینے کا بھی ایک تقدس ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کا تقدس پامال نہیں ہونے دینا چاہتا۔ تو حضور آپ کریں گے کیا؟ حضور کہ وہ شہزادے تھے نا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ پھر میں جاؤں گا کوفے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور 22,000 کا لشکر ہے، آپ کے 72 افراد ہیں، تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ حضرت امام حسین وہ شانوں والے آدمی ہیں کہ آپ چھوٹے سے تھے، عمر ہے 7 سال، یہ وہ واحد بچہ ہے جو حضور کو ڈائریکٹ کہتا تھا نانا جی ذرا اٹھ کے کھڑے ہوں، اٹھ کے ذرا کھڑے ہوں۔ حضرت یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین کا کیا انداز تھا، کیا حضور نے پیار نچھاور کیا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں نانا جی ذرا اٹھ کے کھڑے ہوں، میں نے آپ کے نا برابر ہونا ہے۔ حضور نے کہا اچھا تو نے برابر ہونا ہے۔ حضور نے ان کے ہاتھ پکڑے، حضرت امام حسین نے اپنے پاؤں مبارک حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، حضور نے تھوڑا سا اور اوپر کھینچا نا تو سینے پر پاؤں رکھے، تو اوپر جانے لگے نا تو حضور فرماتے ہیں وہ چل باسکر تو نے تو کہا تھا برابر ہونا، تو اوپر ہی نکلتا جا رہا ہے، تو اوپر ہی نکلتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پھر ان کو نیچے اتارا تو اپنے برابر کر کے نا تو ان کی زبان مبارک چوسی، پھر اپنی گود میں بٹھا لیا اور پھر ان کا سر مبارک سونگھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں حضور آپ کیا سونگھتے ہیں؟ تو ذرا لفظ سنیں حضور کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حسین سے نا جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی۔ جب مدینہ چھوڑا، جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہیں اپنا سارا خاندان لے کے، 72 افراد ہیں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کی اولادیں تو گئی نہیں تھی ساتھ۔ ہمارے مفسرین نے لکھا کہ 21 افراد تھے اہل بیت کے، تو باقی کون تھے؟ باقی صحابہ کی اولادیں ہی تھیں، صحابہ کی اولادیں بھی ساتھ ہی گئی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جب مدینہ چھوڑنے لگے نا تو سامنے نانا کا روزہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ نانا جو زبان چوسا کرتے تھے، وہ نانا جو حضرت امام حسین کا سر سونگا کرتے تھے،
اور فرمایا کرتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج وہ حسین، آج ان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے ان کوفیوں کی وجہ سے۔ جنت البقیع جو حضرات مدینہ شریف گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دیا، تو جو جنت البقیع کا ایک گیٹ کھلتا ہے روضہ کی طرف اور اس کی بیک سائڈ ہے، بیک سائڈ پر کھڑے ہو کے حضرت امام حسین دعائیں کرنے لگے۔ وہ کسی شاعر نے بڑا خوب ایک بسرا کہا تھا کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں نانا تیرے مدینے کی خیر ہو۔ کیا درد تھا اس جملوں میں۔ وہ قافلہ وہاں سے چلا، قریبی حج کے ایام تھے، تو جب مکہ شریف پہنچے تو کتنے ہی خط آئے کوفہ سے۔ اب چونکہ کوفہ جو تھا نا حضرت مولا علی شیر خدا کا دارالخلافہ تھا، وہاں پہ بھی آپ کے محبین تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے خط لکھنا بھیجے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے خط آئے کہ ایک دو خط نہیں، 3 بوریاں بھر گئیں ان خطوں سے، 3 بوریاں بھر گئیں، خط ہی خط آ گئے۔ اب خط میں لکھا یہ تھا کہ اس یزید پلید کو ہمارے پہ مسلط کر دیا کیا ہے کہ اگر آپ نہیں ان کے مخالف نکلیں گے تو پھر حق میں کون نکلے گا۔ کوفیوں نے کافی اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ حضور نکلیں، یہ یزید بندہ ٹھیک نہیں، یہ تو ہمیں کھا جائے گا۔ مکہ والوں نے کہا کہ کوفے جو لوگ رہتے ہیں نا وہ اپنے وعدے کے پکے نہیں ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ وہاں پہ جو بدماشی یزید نے کی ہے اس کا تو کوئی جواب ہی کوئی نہیں ہے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آج ہمیں بھی کہا جاتا ہے حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک، گلیاں دے حالات ٹھیک نے، نالیاں دے تھوڑی جی بارش ہو جائے تو حالات ٹھیک نہیں۔ تب حضرت امام حسین کو بھی کہا گیا حضور آپ کے جو حق میں حالات ہیں نا وہ ٹھیک نہیں، تو آپ نہ جائیں۔ مکہ والوں نے روکا، لیکن حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ نہیں میں نے جانا ہے، کیونکہ کل رات کو نا مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور حضور میرے نانا یہ فرما رہے تھے کہ حسین ظالم کے آگے ڈٹ جانا، اگر آج نہیں نہ ڈٹو گے تو قیامت تک لوگ ظالم کے آگے جھکے رہیں گے اور ظالم کا بول بڑھتا رہے گا۔ کوئی تو مثال ایسی ہونا کہ جو کہے کہ یار امام حسین بھی ڈٹ گئے تھے۔ بے شک اس کے پاس 22,000 کا لشکر تھا، لیکن یہاں پہ تو 72 صحابہ تھے، 72 تن تھے، 72 اہل بیت کے رضوان کے جو جانشین تھے وہ تھے۔ اب 72 کا اور 22,000 کا کیا یار مقابلہ ہے۔ یہ جنگ نہیں تھی، کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، نہ یہ نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف وہ ہے کہ جو دین بچانے نکلا ہے، ایک وہ ہے کہ جو کہتا ہے مجھے صرف گورنری چاہیے۔ یہ اتنی عزیز ہوتی ہے گورنری، یہ سیٹ، یہ گورنری، یہ ایم پی اے اور یہ ایم این اے اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کی جو تقدس ہے نا اس کو بھی نہیں دیکھتے، اس کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے جذبات سے نہیں کھیلا جاتا جب آتے ہیں یہ آپ سے ووٹ مانگنے۔ میں نے تو ارادہ کیا ہے کہ جو ہمارے دروازے پہ آئے گا نا ووٹ مانگنے، میں کہنا پہلے نا دعائے قنوت سناؤ، 6 کلمے بھی سناؤ چوک چ کھڑے ہو کے، پہلے سانوں بھی تو یقین ہوئے نا کہ تسی بھی مسلمان جے، اور پھر جناب وہ 6 کلمے کے بعد نماز جنازہ بھی اور یار کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے نماز جنازہ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں ایم پی ایم این اے۔ آپ یقین کریں ان کو نہیں آتا نماز جنازہ، بس وہ کھڑے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں، اگلے ووٹ کے لیے آپ کے لیے تیاری ہے۔ یہ آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ خیر کوفیوں نے بھی بلیک میل کیا، حضرت امام حسین نے ارادہ کیا کہ نہیں بس اب میں نے جانا ہے۔ پہلے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت جناب عقیل کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا مشورہ کبھی کبھی دیتے تھے مشورہ، لیکن جو مشورہ دیتے تھے نا تو حادی ہو جاتی تھی، کمال ہی ہو جاتی تھی۔ حضرت حضور نے ان کے بارے میں بڑی بصیرت والی باتیں کی ہیں کہ یہ جو مسلم عقیل ہے نا یہ بڑی بصیرت والا بندہ ہے، یہ اس کا مشورہ کوئی چھوٹا موٹا مشورہ نہیں ہوتا، یہ بڑا کام کا مشورہ ہے۔ اتنے کام کے صحابی کو پہلے بھیجا گیا حضرت امام حسین نے کہ وہاں پہ جاؤ، حالات دیکھو تو ہمیں آگاہ کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہ جاتے ہیں، تب گورنر کا جو کوفہ کا جو گورنر تھا ان کا نام تھا نعمان بن بشیر۔ آپ صحابی رسول ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھا نا کہ آپ کوفہ آئے ہیں تو پہلے دن ہی لوگ تو زارو قطار انتظار کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ کوئی تو حضرت امام حسین کی طرف سے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو پہلے دن 17,000 بندوں نے بیعت کر لی حضرت امام حسین کے نام پر، 17,000۔ 2-4 دن رہے تو چوتھے دن 40,000 لوگ ہو گئے۔
وہاں پہ کچھ یزیدی بھی بیٹھے تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا، او بھائی تو وہاں پہ بیٹھا رہا تو یہ سارے لوگ حسینی ہو جائیں گے، اور تیرا جو یہ گورنر ہے نا نعمان بن بشیر کوفہ کا، تو یہ کوفہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو تیرے ہاتھ سے یہ حکومت نکل جانی ہے۔ اس نے شرارت کی۔ یزید نے ابن زیاد کو کہا تمہیں دو صوبوں کی گورنری دی، فٹافٹ جاؤ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار بھی کرو اور ان کو عبرتناک سزا بھی دو۔ یہ اتنی محبوب ہوتی ہیں گورنریاں۔ اب دیکھیں ذرا آگے ہوتا کیا۔ ابن زیاد وہاں سے چلا، بھیس بدلا، جبہ پہنا، امامہ شریف پہنا، اور ویسا بھیس بنایا جیسے حضرت امام حسین بنایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھے کہ حضرت امام حسین آ گئے۔ جب وہ گورنر کوفہ کے جو گورنر ہاؤس تھا، جب اس نے جا کے داخل ہوا، اس نے گورنر کو بھی محظور کر لیا، حضرت نعمان بن بشیر کو بھی قید کر لیا، معذور کر لیا، اور جس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے جو گاؤں ہیں ان کے کچھ چودھری ہیں، کچھ بڑے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے لے کے آیا، ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت نہ کی اور حسین کی طرف ہو گئے تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارے مال ڈنگر بھی اٹھا لیں گے، تمہیں نقصان دیں گے۔ یہ بھی ایک سیاست کا حصہ ہوتا ہے، اگلے کو ڈرا کے دھمکا کے اپنے حق میں ووٹ لینا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھائی نا ظہر کی تو پیچھے 5000 بندہ تھا، عصر کی نماز میں 2000 رہ گیا۔ اب ذرا حال سنیے، اب یہاں پہ ایک نقطے کی بھی بات ہے۔ مغرب کی نماز ہوئی تو پیچھے بندے تھے سارے 1000 یا 1500، تو کئیوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے نا تو کئیوں نے ہاتھ باندھے، تو کئیوں نے چھوڑے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ نا ہاتھ چھوڑ کے کون نماز پڑھتا ہے؟ چلیں ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اشارہ دینے مقصود تھا۔ کئیوں نے ہاتھ چھوڑ کے باندھے، کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں تو ہاتھ کیوں نہیں باندھتا؟ وہ کہنے لگے کہ کل کو اگر یزید نے دیکھ لیا یا اس کی فوج کے کسی بندے نے دیکھ لیا، ہم کہہ دیں کہ ہم تو ویسے ہی کھڑے تھے، ہم کون سی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ منافقت کی حد ہے کہ یہ، لیکن اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ 360 منافقین حضور کی اقتداء میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ منافق تھے، ان کے لیے بھی سورہ منافقون نازل ہوئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو مغرب کی نماز کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ شریف میں یا سعودیہ میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو اتنی عبرتناک سزا دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کا ایک مینار تھا بہت بڑا، وہاں سے اوپر سے پھینکا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فرزق ایک شاعر تھا، کوفہ میں یہ کاروائی ہو رہی ہے، اور وہاں سے ایک رات پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا حضرت امام حسین کے نام پر کہ حضور یہاں پہ حالات بڑے ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں۔ وہاں سے وہ قافلہ چل پڑا، ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب آگے یہ ہوا کہ جب حضرت امام حسین آ رہے تھے تو رستے میں ایک فرزق شاعر ملا جو کوفہ سے چلا ہوا تھا۔ امام علی مقام سے وہ بڑا محبت کرتا تھا، حضرت امام علی مقام کے قصیدے بھی لکھتا تھا، تو وہ فرمانے لگا حضور آپ کوفہ جا رہے ہیں تو وہ تو بے وفا سے لوگ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ وہاں پہ نہ جائیں، آپ کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش لٹکتے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ یار کیا جملے تھے حضرت امام حسین کے۔ راوی نے لکھا ہے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میرا بھائی لٹکا ہی ہے نا، کسی کے آگے جھکا تو نہیں ہے نا، لٹکا ہی ہے نا، جھکا تو نہیں ہے نا، تو یہ حسین بھی لٹک جائے گا لیکن کسی ظالم کے آگے جھکے گا نہیں، لہٰذا ہم کوفے جائیں گے۔ حر بن یزید ایک بندہ تھا، جب وہ قافلہ ایک جگہ پر پہنچا، وہ اپنا مختصر سا ایک لشکر لے کر وہاں پہ پہنچا، حضرت امام حسین کو اس نے روکا، ایک جگہ پر روکا، پھر وہاں پہ کچھ بات چیت ہوئی، پھر ایک جگہ پر پہنچا، پھر ایک جگہ پر پہنچا، تو حضرت امام حسین نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ تو وہ حر بن یزید کہنے لگا یہ جگہ کا نام ہے کرب و بلا۔ حضرت امام حسین نے کہا یہیں پہ خیمے لگا دو۔ خیمے لگ گئے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ وہ حر بن یزید کہنے لگا کہ یزید کا یہ پیغام ہے کہ یا تو بیعت کر لیں تو یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ حضرت امام حسین بڑے غیرت والے تھے، وہ فرمانے لگے کہ بیعت تو میں نے نہیں کرنی، یہ پکا ارادہ ہے میرا، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، آپ جیسے آپ کا ہو تو آپ۔ انہوں نے
وہ خط لکھا ابن زیاد کو، حر بن یزید نے خط لکھا ابن زیاد کو کہ وہ امام حسین نہیں مان رہے، تو اب مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں تو میں زیادہ دیر ان کو روک بھی نہیں سکتا، تو اب کرنا کیا ہے؟ ابن زیاد نے خط لکھا کہ ان کا کرنا کیا، پانی بند کر دو۔ انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں حضرت امام حسین پر پانی بند کروں، میں محب اہل بیت ہوں، میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں ان پر پانی بند کروں۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 کا لشکر ساتھ دے کر حضرت امام حسین پر بھیجا کہ آپ ان کا جا کے پانی بند کریں۔ وہ جو حور بن یزید ہے نا، وہ لچک دکھا رہے حضرت امام حسین کے معاملے پہ، آپ پہنچیں اور ان کو محظور کریں، ان کو ڈرائے دھمکائیں اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ بیعت کے لیے راضی ہو جائیں۔ مگر امام حسین ہے، سبحان اللہ، ذرا اچھی بات۔ حضرت امام حسین خیمے میں جاتے ہیں تو اپنی ہمشیرہ، ان کی بڑی بہن ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کرتے ہیں اب کرنا کیا ہے؟ بات وہی ہے جو آپ کی ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے، کسی ظالم حکمران کے آگے جھکیں گے نہیں۔ بات ہوتی رہی، حر بن یزید بھی کہتا رہا کہ حضور آپ آگے نہ جائیں۔ اتنے میں نا ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اذان پڑھی، حر بن یزید نے بھی حضرت امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی ظہر کی۔ تو نماز کے بعد نا حضرت امام حسین حر سے کہنے لگے یار بڑے عجیب آدمی ہو، میری مخالفت بھی کرتے ہو اور میری اقتداء میں نماز بھی پڑھتے ہو۔ تو حر بن یزید کہنے لگا حضور ہمارے دل تو آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے تلواریں ہم بھی کسی کے غلام ہیں لیکن دل تو ہمارے آپ کے ساتھ ہے نا، ہمیں تو پتہ ہے نا آپ کتنی شانوں والے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ آپ اہل بیت ہیں، حضور نے آپ کی کیا کیا شان بیان کی ہے، لیکن ہم بھی کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ اتنے میں وہ جو عمر بن سعد والا جو قافلہ تھا، جو لشکر تھا، وہ بھی آ گیا۔ 1 محرم سے لے کے 7 محرم تک ان کو مناتے رہے، وہ نہ مانے، ان کا پانی بند کیا گیا۔ رات آ گئی 9 اور 10 محرم کی رات کی، 7 اب شمر بھی آ گیا۔ یہ شمر وہ بدبخت ہے جس نے حضرت مولا علی اصغر جو 6 ماہ کا بچہ ہے، حضرت امام حسین کا بیٹے ہیں، ان کی گردن پر اس نے تیر مارا تھا۔ یہ ایسا ظالم بندہ ہے۔ وہ شمر اور ابن زیاد حضرت امام حسین کے خیمے میں پہنچتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں صبح آپ کا پھر کیا کرنا ہے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے کرنا کیا، میں نے تو بیعت نہیں کرنی۔ تو وہ ذرا بدتمیزی کرنے لگے حضرت امام حسین سے۔ میں وہ لفظ یہاں پہ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ لفظ بڑے سخت ہیں، تو بس اشارہ دے کے میں آگے نکل جاؤں گا۔ تو وہ بدتمیزی کرنے لگے، ساتھ میں حر بن یزید کھڑا تھا، انہوں نے کہا وہ بھائی آرام سے بیٹھو، آپ اتنی بدتمیزی سے کیوں بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ اہل بیت میں سے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے، یہ صابر کی نشانی ہے، حضرت امام حسین کہنے لگے مجھے 1 رات کی مہلت نہیں دے دیتے، 1 رات کی مہلت نہیں دے دیتے، میں ذرا اپنے رب کو راضی کر لوں، سجدے کر لوں، صبح مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ میرے نانا فرما گئے تھے میرے بارے میں کہ میں شہید ہوں، صبح مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن 1 رات کی مہلت نہیں دے دیتے۔ تو وہ ابن زیاد اور شمر کہنے لگے نہیں جی نہیں، مہلت کوئی نہیں۔ حر بن یزید پاس کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ یار یہ دنیا کا دستور ہے، کوئی بھی مانگے نا مہلت اس کو دینی چاہیے، یہ حسن اخلاق رکھو، اتنے بھی کیا تم ظالم ہو۔ ان کو مہلت دے دی گئی۔ یار ساری رات حضرت امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، ساری رات آپ عبادت کرتے رہے۔ تہجد کا وقت آیا، اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، عورتوں سے کہنے لگے کہ صبح ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، پر سی کی بھی آواز نہ نکلے کسی کی، سی کی بھائی ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے، ہم تو ہماری جو عورتوں کا جو حال ہوتا ہے 5 دن ان کے تو بخار نہیں اترتے اور ہائے ہائے لد ہے، لیکن حضرت امام حسین کی تعلیمات دیکھیں کہ سی کی بھی آواز نہ نکلے کسی کی، سی کی بھی۔ حضرت زین العابدین پاس تھے، آپ فرمانے لگے کہ تو بیمار ہے، تو نے جہاد میں نہیں جانا، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا، اہل بیت کا ذرا خیال رکھنا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرما ہے، حضرت امام حسین ان سے فرمانے لگے تو بڑی ہے، تو نے سب عورتوں کا حوصلہ بڑھانا ہے، ان کو تم نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ صبح فجر کی جب نماز کا ٹائم ہوا نا، تو کیا انداز تھا حضرت امام حسین کا نماز پڑھنے کا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے جو وہاں پہ قریب تھے کہ پہلے بھی ہم حضرت امام حسین کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے، لیکن آج رنگ کچھ اور ہی تھا۔ پہلی رکعت پڑھی تو دوسری رکعت میں ذرا بلند آواز سے نا سورہ شمس کی انہوں نے تلاوت کی،
تو ہر طرف سے صدا آنے لگی اللہ اکبر کی کربلا سے. اللہ اکبر کی جب صدا آنے لگی تو وہ جو حر بن یزید تو آپ کے ساتھ تھا, تو وہ جو ابن زیاد اور شمر تھا نا, وہ کہنے لگا ذرا جلدی نماز پڑھیں, ہم نے جنگ بھی شروع کرنی ہے. یہ بدتمیزی کی. وہ حر بن یزید کہنے لگا یار تم واقعی حسین سے لڑو گے, تم واقعی حسین سے لڑو گے؟ کیا تم نے وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ والی آیتیں نہیں پڑھی؟ کیا تم نے وہ نبی پاک کا فرمان نہیں پڑھا کہ الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے کیا شانیں ان کی بیان کی ہیں؟ کیا تم واقعی ان سے جنگ کرو گے؟ کیا تم واقعی ان کو شہید کرو گے؟ وہ آگے سے بدتمیزی سے بولنے لگے او تو چپ کر, ہمیں آگے حکومت نظر آ رہی ہے, ہمیں آگے یہ حکومت اتنی پاورفل چیز ہے, اس چیز کو آپ سمجھیں. یہ ایسی یہ سیاست, یہ بس چھوڑیں, ہم اس موضوع پہ نہیں جاتے, میں اپنے موضوع پہ, وقت بھی تھوڑا رہ گیا. امام حسین کے 4 بھائی تھے. حضرت حر بن یزید وہاں سے ایڑی لگائی اور حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے کہ تمہیں تو حکومتیں عزیز ہیں نا, لیکن مجھے جنت چاہیے. یہ کھڑے ہیں جنت کے بادشاہ. حضور نے فرمایا تھا کہ حسین السید شباب الاہل جنہ, کہ یہ جنتی جو شباب جو نوجوان ہیں نا ان کے سردار ہیں. تم رکھو اپنی حکومتیں اپنے پاس, میں جا رہا ہوں جنتی سردار کے پاس. یہ لفظ کہے تو حر بن یزید آ گئے. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ پہلا جو سر کٹا نا حسینی جو لشکر تھا وہ حضرت حر بن یزید کا تھا. قیامت تک کوئی بندہ یزید کی قبر پر بھی لعنت نہیں کرے گا, لیکن کیا شان ملی حضرت حر کو؟ حضرت امام حسین کے قدموں میں ان کا مزار ہے. جو قیامت تک حضرت امام حسین پر سلام پڑے گا وہ حر بن یزید پر بھی پڑے گا. یہ شان ہے, یہ شان ہے, یہ وفاداری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت امام حسین سے وفادار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آگے میں لے کے چلتا ہوں اپنے مضمون کو. آپ کے 4 بھائی ہیں. حضرت عباس بن علی آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سے ہیں, جن کو آپ عام طور پر عباس علمدار کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ایک آپ کے یہ بھائی ہیں اور 3 آپ کے بھائی اور ہیں جن کا نام آپ سنیں گے, آپ سبحان اللہ کہنے سے میں کہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہہ ہی دیں. ایک بھائی کا نام تھا حضرت ابو بکر بن علی, ایک بھائی کا نام تھا حضرت عمر بن علی, تیسرے بھائی کا نام تھا حضرت عثمان بن علی. آج کچھ لوگوں نے نا یہ 3 نام حضرت جو کربلا کے جو مظلومین تھے ان میں سے یہ نام ہی خارج کر دیا. کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کے جو نام ہیں خلفائے ثلاثہ کے نام پہ ہیں. یہ بغض جو صحابہ والے لوگ ہیں انہوں نے یہ نام ہی خارج کر دیے ہیں. کیوں جی؟ کہ ان کے نام جی وہ اہل بیت جو صحابہ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر و عثمان ان پر تھے, اس وجہ سے تم نے خارج کر دیا. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے. یہ 4 بھائی بھی شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت علی اصغر کو حضرت امام حسین نے کہا کہ اب بیٹا ہماری شہادت کا وقت قریب ہے. اس کے بعد جو آپ کے بھائی تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے 2 چھوٹے بیٹے تھے. حضرت زینب آپ کی بڑی بہن ہے اور ان کے 2 چھوٹے بچے, جو 2 چھوٹے شہزادے, یار ان کا کیا مقابلہ 22,000 کے لشکر کے ساتھ, کیا مقابلہ ہے ان کا. تو حضرت حسین کہنے لگے یہ بچے ہیں میں جاتا ہوں. بہن کہنے لگی نہ, بھائی سے پہلے یہ 2 بچے جائیں گے, یہ بھانجے جائیں گے. وہ دونوں شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت حسن کے بیٹے ہیں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ. یہ اتنے نوجوان, یہ ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے ہماری مجلسوں میں. یہ جو کربلا کا واقعہ یہ تو جوانوں کی دلیری دکھاتا ہے ہمیں. 16 سال کا یار نوجوان ہے, حضرت مولا حسن کے بیٹے ہیں حضرت قاسم. میدان میں گئے ہیں اور پہلی وار میں 19 ان کے جو کافر تھے وہ مار کے واپس بھی آ گئے ہیں. 19 کافر مار کے واپس آ گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اب تو رہ, میں جاتا ہوں. کیا جملے ہیں حضرت قاسم کے. فرماتے ہیں کہ چچا جان 1 منٹ ٹھہریں, یہ ایک تعویذ ہے میرے ابا جی نے مجھے دیا تھا, ہاتھ میں تعویذ بند ہے. تو ابا جی فرما رہے تھے کہ جب حسین پر کوئی کڑا وقت آئے گا نا تو یہ تعویذ کھول کر اس کو دکھا دینا. تو جب تعویذ کھولا نا تو اس پہ لکھا تھا حضرت حسن اپنے بیٹے کے لیے لکھے گئے ہیں کہ حسن جب میرے بھائی پر برا وقت آئے گا نا تو تو نے آگے آگے چلنا ہے.
تو نے آگے آگے چلنا ہے، میرے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ویر ویر دیاں باواں، حالانکہ حضرت حسن وصال ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود رکا لکھ کر دے کے گیا کہ میرے بھائی کا خیال رکھنا، میرے بھائی کا خیال رکھنا۔ وہ شہید ہوئے، حضرت زینب پردے سے دیکھتی ہیں کہ وہ میرے بھائی کا بیٹا حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین ان کا لاشا اٹھا کر لے کے آئے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا قد نہ حضرت امام حسین سے اتنا زیادہ تھا اور خوبصورت، اور یوں لگتا تھا جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات ہو رہے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے تھے کہ ان کا چہرہ پھر بھی تر و تازہ تھا۔ وہ شہید ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے نا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن جو سعد تھا، اس نے ایک چال یہ چلی کہ جو بھی جوان وہاں سے نکلتا نا تو وہ حضرت قاسم تو 19 بندے مار کے آ گئے، وہ بندے مار کے آ گئے، تو اس نے یہ چال چلی کہ اب نہ کٹھے ہو کے جاؤ، کٹھے ہو کے ان پر وار کرو۔ تو جب وہ آہستہ آہستہ شہید ہونے لگے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، آپ نے مشکیزہ پکڑا، درائے فرات سے پانی بھرا، پہلے ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا کٹا، اور پھر ابھی خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو جب شہید کر دیا گیا نا تو حضرت امام حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم نے بچے بھی دے دیے، ہم نے بچے بھی دے دیے، پر یہ اب جب میرا بھائی گیا ہے نا، اب حسین کی کمر اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اب اور لڑے، مولا مجھے طاقت عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما۔ آپ کے بڑے صاحبزادے جب شہید ہوئے نا، حضرت علی اکبر، ان کے بھی گردن پر تیر لگا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو امام طبری سے لے کر امام ابو الحسن حسنات تک، جنہوں نے ہمارے مفسر ہیں، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، ذرا اپنے دل کی تختیوں پر ذرا اس کو جگہ دیجیے گا۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بیٹے کا جب لاشا اٹھایا نا تو فرماتے ہیں کہ کاش آج حضرت ابراہیم یہاں ہوتے، تو میں کہتا ان سے کہ آپ نے تو آنکھوں پر پٹی باندھی تھی تو آپ نے بیٹا ذبح کیا تھا، ہم نے تو آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے ذبح کی، ہم نے تو کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے دیے ہیں، کاش آج حضرت ابراہیم ہم میرے سامنے ہوتے۔ اس طرح سے بچے بھی دیے، اپنے بھائی بھی دے دیے۔ اب وقت آیا حضرت امام حسین کا۔ وقت میرا چونکہ کم ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی مختصر انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں واقعہ کربلا۔ حضرت امام حسین کو جب وقت آیا، کیا انداز تھا، مولا علی شیر خدا کی تلوار پکڑی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دستار امامہ شریف سر پر باندھا، اور کس شان سے نکلے ہیں۔ اور مفسر جنہوں نے یہ واقعہ کربلا لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین جس طرف بھی جاتے نا لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ عمر بن سعد نے پھر وہی چال چلی کہ کٹھے ہو کے جاؤ۔ اس طرح سے تو امام حسین ہماری ساری جتنے بھی یزیدی ہم کھڑے ہیں سب کو مار دیں گے، اکٹھے ہو کے جاؤ۔ جب ایک دو وار ہوئے نا تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ محمد کا نور عین ہے، یہ محمد کا نور عین ہے۔ جگہ جگہ پر زخم لگے، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر کاٹنے لگا نا جب وہ شمر، تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ شمر ایک منٹ ٹھہر جا، مجھے رب کی بارگاہ میں ایک بات پوچھ لینے دے۔ شمر کہنے لگا پوچھ لیں، ٹائم تو آپ کا آ گیا، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں نا شمر۔ حضرت امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو کر کہا کہ یا اللہ پاک تو بتا نا، تو مجھ سے راضی ہے، تو بھی تو کہے نا کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ تو صدا آئی کہ اے نفس مطمئن، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، بس تو جلدی سے میری طرف آ جا۔ یہ کہنا تھا، شمر نے سر کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر نیزے پر لگایا گیا، اور بیبیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر دمشق میں لایا گیا۔ آپ کا سر مبارک نیزے پر ہے۔ کیا شان ہے حضرت امام حسین کے سر کی بھی۔ وہ کوفی یہ کہنے لگا کہ دیکھو آج اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی، کیا حشر ہوا تمہارا۔ وہ صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ کوفی تو پھر بھی نیچے تھے، امام حسین کا سر پھر بھی اوپر ہی تھا، امام حسین کا سر بھی اوپر ہی تھا، پھر بھی اوپر ہی تھا، لیکن اس نیزے پر بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔
قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب دمشق کے بازاروں میں ان کے تقدس کو پامال کیا گیا، جب یزید کے بازار میں لایا گیا، تو یہ یزید وہ بدبخت تھا جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بدتمیزی کی، ایک چھڑی لی، حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر ماری، ہونٹوں پر مارنے لگا. پاس ایک صحابی کھڑے تھے حضرت نعمان بن بشیر، وہ تڑپ کر اٹھے، او یزید پلیت باز آ اس حرکت سے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ ہونٹ ہیں جسے نبی پاک چوسا کرتے تھے. تجھے غیرت نہیں آتی؟ تو کیا حرکت کر رہا ہے؟ تجھے غیرت نہیں آتی تو کیا حرکت کر رہا ہے؟ وہ یزید اس حرکت سے جب باز آیا تو کہنے لگا دیکھو پھر اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی. تو وہ بیبیوں کے مجمع میں نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، تو وہ بھی اٹھیں، پھر ان کا بھی خطاب ہوا. تو وہ کسی شاعر نے لکھا نا، تو وہ کیا گرجدار آواز تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جیسے جبریل امین بول رہے ہوں، جیسے گوہر کے موتی رول رہے ہوں، جیسے حضرت زینب کا وہ خطاب دمشق میں علی بول رہے ہوں ممبر پر، جیسے علی بول رہے ہوں ممبر پر جیسے. قبل اس کے کہ انہوں نے وہ آیتیں پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیتیں پڑھنے کے بعد نا حضرت زینب فرماتی ہیں کہ او یزید کتنی دیر خیر منائے گا، تیرے اوپر کوئی لعنت بھی نہیں کرے گا، لیکن میرے بھائی پر قیامت تک درود و سلام کی گجرے نچھاور کیے جائیں گے، تیرے اوپر تو کوئی لعنت بھی نہیں کرے گا. وہ جب آواز اتنی کڑکدار تھی، اتنی گرجدار تھی، ایک نبینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ساتھ والے حضرت نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلا کر کہا، وہ حضرت زینب کی آواز سنی نا جب، تو ہلا کر کہنے لگے او علی آ گئے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علی بول رہے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، یہ حضرت مولا علی کی بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. آج یہ سارا واقعہ ہم سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے 1-2 دن آپ کو یاد بھی رہے، پھر بھول جائیں گے. عمل کی بات اس میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے 72 سر دے کر یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا. اگر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے نا کہ ابا جی میں نے آج جبہ پہنا ہے، امامہ شریف پہننا ہے، پھر تو آپ کو مبارک ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا نہیں مجھے وہ اچھا نہیں لگتا اور میں پینٹ شرٹ پہنوں گا، تو پھر حضرت امام حسین کا ہم حق ادا نہیں کر رہے. کیا ہماری جو شادی کی رسومات ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے گا کہ کیا وہ اسلامی رسومات ہیں جہاں پہ عورتوں اور لڑکوں کا اختلاط ہو رہا ہے؟ کیا وہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ حضرت امام حسین نے 72 سر دے دیے اور ہم اتنی وہ احسان فراموش امت ہیں کہ ہم نے تو ایک سر کا بھی مول نہیں ڈالا. اگر تو ہمارے گھر کے افکار، ہماری سوچیں، ہمارے دل اسلامک ہیں تو ہمیں مبارک ہو. اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کا حق کیسے مارنا ہے، کسی کو جھوٹ بول کر سودا کیسے بیچنا ہے، اور کسی حکمران کی باتوں میں آ کر اس پھر بے ایمان کو ہم نے ووٹ کیسے دینا ہے، تو پھر بھائی ہم حسینی نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ اب برا نہ منائیے گا، پھر ہم حسینی نہیں ہیں. آج ہمارے بچوں کو کہا جائے نا، یہ پیچھے ہم نے دیگیں دی ہیں حضرت امام حسین کے نام کی، اگر آج ہمارے بچوں کو کہا جائے نا کہ امام حسین کے کاموں پر چلو، ان کی تعلیمات پر چلو، تو میرا خیال ہے دیگیں ہی رہ جائیں گی. یہ شہادت کا جذبہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک آدھا ہی ہوگا، پھر دیگیں ہی رہ جائیں گی. میرے بھائی میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں، یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے. اگر ہم نے آپ کی تربیت نہیں کرنی، جو کتابوں میں لکھا ہے ہم نے آ کے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا، تو بھائی پھر واقعہ کربلا تو پھر وہ مجلس والے بھی سنا رہے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی طرف بڑا بھاگتے ہیں. اپنے علماء کی قدر کیجئے. صرف میں نہیں یہ کہتا کہ میری ہی قدر کیجئے، جتنے بھی جو سنی عالم دین ہیں ان کی قدر کیجئے. دوسروں کی مجلسوں میں جانا ذرا گریز کیجئے کہ ہمارے علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی غیر کی مجلس میں جا کر ہائے ہائے سننا اور ایک غلط تعصب سے کہ گویا کہ وہ مظلوم تھے، کہ وہ معافی طلب کر رہے تھے حضرت امام حسین، وہ مجلس سننا بھی حرام ہے، اس کا گناہ ہے، وہ آپ کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑی بات ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین.